رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہمارے فارمیٹ کے مطابق جہنم کے موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات بیان کی جا رہی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورۃ الفرقان کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھیں، آج بھی اسی سے آگے کچھ منتخب کردہ آیات پر کلام کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداً کچھ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ بیان فرمایا اور ان کی اچھی عادات کا ذکر کر کے، اور پھر یہ اشارہ فرمایا کہ ان کی اچھی عادات انہیں جہنم سے دور رکھیں گی، اور جو ان کے خلاف چلے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ گویا کہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیزوں کا بیان کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ چیزوں کو ہم بیان کریں گے کہ جس سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف جائیں گے تو خدا نخواستہ جہنم میں جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے جو اور ایسے اعمال ان کے کہ جو جہنم سے بچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بس سلام۔ تو آگے بھی خصوصیات ہیں لیکن ہم اس پہ تبصرہ کرتے جاتے ہیں۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یہاں اضافت تخصیص کے لیے ہے، یعنی اللہ کے خاص بندے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جملہ شاید ٹیکنیکل آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن بس سمجھ لیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر ایک ذات بہت بڑی ہو اور وہ کسی کو کہے کہ یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ میرے خاص رشتہ دار ہیں، یہ میرے خاص جاننے والے ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیز باعث فخر ہوتی ہے۔ اگر پرائم منسٹر کسی کو کہہ دے یہ میرا خاص دوست ہے تو وہ بڑا فخر کرے گا، جی پرائم منسٹر نے مجھے اپنا خاص کہا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کہے، سوچئے وہ کتنا خاص ہوگا۔ ان کی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے کہ یہی وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور جہنم سے دور کرتی ہیں، جنت کے قریب کرتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے دل میں محبتیں پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے خاص بندے وہ جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ۔ آہستہ چلنے کا مطلب عاجزی سے چلنا ہے، اکڑ کر چلنا، پیر مار مار کے چلنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں۔ انسان عاجزی انکساری کے ساتھ چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی تکبر کسی مخلوق کو زیبا ہوتا اور اللہ اس کی اجازت دیتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لیے انتہائی مناسب ایک صفت ہوتی اگر مخلوق کے لیے اللہ اجازت دیتا، کیونکہ سرکار ہر لحاظ سے سب سے بلند و بالا ہیں۔ اللہ کے قرب کے لحاظ سے دیکھ لیں، خاندانی وجاہت دیکھیں، حسن و جمال دیکھیں، خصوصیات دیکھیں، اختیارات دیکھیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، لیکن چونکہ یہ تکبر اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو ہی زیبا ہے، اور جب اللہ کے لیے ہم اس کو تکبر کہتے ہیں تو پھر یہ کوئی بری صفت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، باقی مخلوق سب اس کے سامنے حقیر ہے۔ تو یہ اللہ کو زیبا ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے اور اپنی مخلوق کی حقارت کو ذکر کرے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اتنے ماشاءاللہ بلند و بالا ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں، لیکن چونکہ تکبر زیبا نہیں ہے مخلوق کو، تو سرکار کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو سر جھکا کے چلتے تھے، سواری پہ چلتے تو ہلکا سا تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے، یعنی جھک کر بیٹھتے تھے۔ جب فتح مکہ کا موقع ہوا، جو بھی فاتح کسی بھی شہر میں فتح کرنے کے بعد داخل ہوتا ہے تو اکڑ کر بیٹھتا ہے، ذرا وہ گردن اکڑی ہوتی ہے اور تکبر سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا اور تاریخ نے اس کو حصہ بنا دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پر سوار ہو کے مکے میں داخل ہوئے تو سرکار جیسے ہی سیدھے بیٹھتے تو اتنے جھک گئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کے گردن سے لگ رہا تھا، اس طرح یوں اتنے جھکے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ ہے کمال۔ جو واقعی ڈالی پھلدار ہوتی ہے تو بھاری ہوتی ہے تو وہ جھک کر رہتی ہے، جس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اٹھ کر رہتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اتنی عاجزی انکساری۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب کوئی ملنے کے لیے آتا اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے،
خصوصاً اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہوتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، آپ دوسری جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ عاجز انکساری ہے۔ متکبر آدمی کسی کے لیے کھڑا ہونا کوئی پسند کرتا ہے، بس وہ کہ جو بیٹھ جاؤ جی۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ معظم دینی اگر ہوں، عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور ایک فاسق و فاجر ان سے ملنے آئے، اب اگر وہ اس لیے کھڑے نہ ہوں کہ ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے فسق و فجور میں اضافہ ہوگا اور اسلام اور اہل علم کی حقارت اس کے ذہن میں پیدا ہوگی۔ جیسے کوئی ایک عہدیدار آدمی ہے مثال کے طور پر، یہ بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں، اب یہ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کے دل میں ایک تکبر ہی پیدا ہوگا کہ دیکھو بڑے بڑے مولوی میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر یہ کھڑے نہیں ہوئے اور بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملا اور اس کو کہا بیٹھیں آپ، تو اس سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی کہ نہیں یار یہ تو کوئی بڑی شخصیت لگتے ہیں ورنہ میرے لیے سارے مولوی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑی میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ بعض اوقات دیندار دنیا دار کی تعظیم اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے۔ تعظیم مطلقاً منع نہیں ہے، لیکن اس انداز سے کرنا کہ اسلام کی حقارت سامنے والے کے دل میں یا دینداروں کی حقارت پیدا ہو، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال تو اگر کوئی ایسا عمل کرے تو یہ کوئی سنت رسول کے منافی نہیں، اور نہ اسے فوراً کہنا چاہیے کہ یہ متکبر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ متکبر کے سامنے تکبر سے کام لو تاکہ اس کا تکبر ٹوٹے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک فاسق و فاجر شخص شرابیں بیچتا ہے لیکن وہ مسجد میں چندے دیتا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں یہ دیگے پکانی اس میں پیسے دے رہا ہے، اب وہ آیا کوئی اہل علم کھڑا ہو کے اسی کا ہاتھ چومنے لگ جائے اور آنکھوں سے لگائے، آپ اندازہ کریں اس میں اسلام کی توہین نہیں ہے، اہل علم کی توہین نہیں ہے کہ صرف اس کے پیسوں کی وجہ سے کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ چومنا اور اس کو پھر عزت سے اپنی جگہ بٹھا کے ہٹ جانا، یہ تو اسلام کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے، میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دوں تاکہ کسی کے دل میں غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میرے آقا اگر کسی کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو اس کے باوجود اسلام کو عزت ہی ملتی ہے، میرے آقا کا وقار ہی بلند ہوتا ہے، کوئی ایسا رزلٹ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بارہا میں نے کوشش کی کہ جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں میں سلام میں پہل کر لوں، لیکن جب بھی میں آپ سے ملتا تھا آپ سلام میں پہل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے بڑے انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹے ہمیں سلام کریں، یا اگر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بس میں ان اپنے سوچ اور فکر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ عالم کو، ایک مفتی کو، پیر صاحب کو، کہ وہ بعض اوقات اس کو بھی شان کے خلاف اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنے مرید کو، میں اپنے شاگردوں کو یا میں عوام کو سلام کروں، انہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ادب یہ ہے کہ وہی کریں، لیکن عاجزی انکساری یہ ہے کہ ہم کریں۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات گلی سے گزرتے اور بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان گزرتے ہوئے ان بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے عاجزی انکساری، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ اگر کوئی کنیزیں ہوتی تھیں بعض اوقات کام کاج کرنے والی، انہیں اگر کوئی کام ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضروری کام ہوتا تو بعض اوقات سرکار جا رہے ہوتے، وہ ہاتھ پکڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا تھوڑا کام ہے، آپ ہمارا کام کر دیں، ہمارے ساتھ چل لیں، تو سرکار ان کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی عاجزی انکساری ہے، تو عظیم نبی تمام جو خود کہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں بعد والوں کا سردار ہوں، وہ بچیوں کے ساتھ چلے جائیں ان کے کام کرنے کے لیے، وہ بھی وہ کنیزیں جو مطلب بیچاری سمجھ لیں نوکرانی ہیں گھر کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو نا سلام کا جواب نہیں دیا، یہ متکبر ہیں، دیکھو کھڑا نہیں ہوا متکبر ہیں، دیکھو یہ ایسے کلف والے کپڑے پہنتا ہے متکبر ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ اپنے احتساب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا کریں، آپ میرا نہ کریں احتساب، میں آپ کا نہیں کرتا ہوں۔ اگرچہ ہمیں تو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ عوام الناس کا احتساب کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، خاص طور پہ عوام کو بڑوں کا احتساب کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ کرنی چاہیے۔ یہ چونکہ اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، ہم آپ کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں دائرہ ادب میں رہ کر، ہم سختی بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو ویسے 30 سال سے کام کر رہا ہوں، حکمتاً کسی کو پیار سے بات سمجھانی ہوتی ہے، کسی کو سختی سے، کسی کو جھڑکنا ہوتا ہے اور کسی کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر سارے اسلوب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھی عادت کا جامع ہے، تمام صفات کمالیہ اللہ کی ذات میں۔ اس کے باوجود آپ قرآن میں دیکھیں، آپ کو پیار بھری بات بھی ملے گی، ڈانٹ ڈپٹ بھی ملے گی، طنز بھی ملے گا، جھڑک بھی ملے گی، دھمکی بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا سامنے والا ہوتا ہے
ویسے ہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ لوگ پورا پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب انہیں پتہ ہی نہیں، آپ نے حدیثیں ہی نہیں پڑھی، ہم کیسے نتیجے نکال سکتے ہیں؟ سرکار نے کہیں بڑے پیار سے بات سمجھائی ہے، کہیں انتہائی جلال میں، کہیں سامنے والے کے سلام تک کا جواب نہیں دیا جلال میں آ کر، یہ روایات بھی موجود ہیں۔ اب چونکہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ چند چیزیں سننے کے بعد اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہیں کہ کامل طریقے سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم جو سیرت رات دن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں، ہم انہی کے مطابق کوئی طریقے اختیار کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات تو ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، الٹا ڈانٹ دیتے ہیں، اگر ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں اور لیکچر لکھتے ہیں، پورا بہت لمبا میسیج لکھتے ہیں کہ آپ تو علماء ہیں، آپ کو اخلاقیات سیکھنی چاہیے، آپ کے دل میں تکبر ہے، میدان معاشر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں جگا دیا سوتے ہوئے۔ یہ 30 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے ہوئے، اور اسی طرح بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہاں پر کس طریقے سے تبلیغ دین کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے کہ بڑوں کو کی گرفت کرے۔ یہی جملے کبھی بھی آپ اپنے نہ والدہ کے لیے کہیں گے نہ والد کے لیے، حالانکہ سینکڑوں مقامات پر آپ محسوس کریں گے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن علماء کے لیے ایسی باتیں بولنا فریڈم آف اسپیچ میں آتا ہے۔ یہ خصوصاً میں اکثر معذرت کر کے ہی یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہر ایک باہر کا آدمی ایسا نہیں ہے، بہت اچھی فیملیز ہیں، بڑے عاجزی والے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں پرسنلی اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ، لیکن یہ تکبر میں نے اکثر باہر والوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یو کے یو ایس میں رہ کر جرمنی اٹلی اب ہمارے لیے ہر ایک سے ہر انداز سے گفتگو کرنا جائز ہے، کیونکہ ہم یو کے میں ہیں، کیونکہ ہم یو ایس میں ہیں۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چل جائے گا کہ یو کے یو ایس میں رہنے والے کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے یا پاکستان میں رہنے والے یا بنگلہ دیش میں رہنے والے کو ملتا ہے۔ عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے، تقوی کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ علاقائی اعتبار سے نہیں ہوتا۔ تو عاجزی انکساری ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، خصوصاً عوام میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، علماء میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ عاجزی انکساری، علماء نے فرمایا کہ جو عاجزی پسند ہوگا، سلام میں پہل کرنا، کسی کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا، جبکہ ابھی میں نے قید بیان فرمائی کہ اسلام یا مسلمان کی یا اہل علم کی ذلت کو کوئی پہلو نہ نکلتا ہو تو کھڑے ہو جانا، کسی کے پاس خود ملنے کے لیے جانا، اکیلے جانا، یہ بھی یاد رکھیں عاجزی کی ایک علامت ہے، اکیلے بعض اوقات ملنے کے لیے جائیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اطراف میں کچھ لوگوں کو جمع رکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اکیلے کسی سے ملنے کے لیے جانا پہاڑ کے برابر محسوس ہوگا۔ جب وہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے خود اعتمادی بحال ہوتی ہے، 10 آدمی آگے ہیں، 10 پیچھے ہیں، 5-6 ادھر ادھر ہیں، تو پھر جائیں گے تو پھر اعتماد بحال رہے گا، اور اکیلے جائیں گے تو لگے گا کہ بالکل سب کچھ چھن گیا ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، خالی خالی، اپنے آپ کو حقیر حقیر۔ حالانکہ یہ اچھی کیفیت ہے کہ نفس اپنے آپ کو بالکل معمولی اور حقیر سا سمجھ رہا ہو، لیکن ہم اس کیفیت کو پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ نفس پسند نہیں کرتا۔ تو اب اگر ایک اصلاح کرنے والا، لوگوں کو راہ دکھانے والا اس کیفیت میں مبتلا ہو، اس کا مطلب ہے تو اس کا نفس اس پہ غالب ہے، تو اس کا نفس کہتا ہے اکیلے نہیں جانا بھائی، 10-5 کو ساتھ لے کے جانا تو ہماری ویلیو بنے گی، ورنہ ویلیو کہاں بنے گی۔ تو اس لیے کبھی کبھار ہماری یہ بات مان کر دیکھ لیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ برہنہ پا نظر آئے تو کسی نے پوچھا حضرت جوتیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی برہنہ پا بھی رہا کرو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ کبھی کبھی آدمی برہنہ پیر بھی چلے، آپ کبھی آزما کر دیکھیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسجد سے جوتی کو اٹھا کر لے گیا تو پھر ہم کسی اور کی جوتی پہن کر آ جاتے ہیں، ذرا ایک دفعہ اپنے مسجد سے گھر تک ننگے پیر آ کر دیکھیں آپ، پھر آپ دیکھیں کہ کیسا عجیب و غریب لگے گا جب آپ چل رہے ہوں گے اور لوگ یوں دیکھیں۔ اچھا نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے نا تو عجیب سا ایک احساس کمتری سا کہ یار میں برہنہ پا چل رہا ہوں روڈ کے اوپر، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو کسی نے دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا بڑا سا گٹھا سر پہ لے کر اور جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ یہ کیوں گٹھا اٹھا رہے ہیں؟ کسی کو بھی کہہ دیں وہ اٹھا لے گا، خادم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ تو آپ نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی، فرمایا جب میں امیر المومنین بنا تو میرے دل میں تکبر کی ایک لہر سی آئی تو میں نے چاہا کہ اس کا توڑ کر دوں،
اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اپنے سر پہ بھاری سے وزن اٹھا کے کبھی نہیں چل سکتا، اس کا نفس کبھی نہیں مانے گا۔ تو اس کو بھی آزما کر اگر دیکھ لیں کہ روڈ سے گزریں، ایک بڑی سی رضائی لے لیں، اس پہ روئی بھروا کر جیسے گٹھا سے سر پہ اٹھا کے ذرا نکل کر تو دیکھیں۔ اب کوئی داڑھی والا، کوئی واقعی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، ایک تو ہوتے ہیں گھر کے چھوٹے بچے بیچارے وہ اٹھا کے لاتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں، جس کا نفس نہ مانے نہ کہ ارے نہیں یار میں کیسا عجیب سا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، سمجھ لیں یہ ہے تکبر۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سودا سلف خود بازار سے جا کر لے آیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی کی علامت ہے۔ ہمارے بعض گھر والے ایسے ہوتے ہیں گھر کے سرپرست، وہ کبھی چائے کی پتی تک لے کر نہیں آتے، دودھ لے کر نہیں آتے، ارے ابھی میں نہیں جا رہا ہوں، بچوں کو بھیجو، کسی محلے میں سے بچے کو تلاش کر کے بھیج دو، بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ نفس کا ایک بڑا پن ہوتا ہے، ہم بعض اوقات پہچان نہیں پا رہے ہوتے۔ تو بعض اوقات یہ ایک ہمارا جملہ یاد رکھیے گا، جب تک انسان اپنے آپ کو امتحان میں مبتلا نہ کرے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، یا کسی شے کی صحیح حقیقت اور کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو بڑا بالکل آپ کے قدموں کی خاک ہوں جی، میں تو یوں ہوں وہ ہوں، اپنے لیے بڑے بڑے عاجزانہ جملے، ان جملوں سے متاثر نہ ہو۔ یہ اگر آپ واقعی عاجزی پسند ہیں، اس کو وہ اپنے آپ کو خود امتحان میں ڈال کر دیکھیں، جیسے بھی میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، پھر دیکھیں نفس تیار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات نفس اپنے آپ کو قدموں کی خاک، آپ کی جوتیوں کے برابر، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، اس طرح کے الفاظ کہنے میں بالکل نہیں روکے گا، کیونکہ اس سے اس کو نفس کو امید ہوتی ہے سامنے والے متاثر ہوں گے کہ دیکھیں جی کتنی عاجزی کر رہے ہیں حضرت، او ہو جی بڑی عاجزی، اس سے تعریفیں ہوتی ہیں تو نفس خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو پریکٹیکل کی طرف لے کر آؤ، جو میں نے چیزیں آپ کو بیان کی ہیں، کبھی نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سلام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سلام جو سلام تحیت کہتے ہیں، ادب سے احترام سے ملاقات کا سلام، ایک ہوتا ہے سلام متارکت، ترک کرنے والا، اچھا بھائی تجھے دور سے سلام ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔